يا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وقال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، اولاد کو اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے قرآن کریم کے اندر آزمائش کہا. ایک مرتبہ میرے آپ کے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے اوپر جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبے کے درمیان میں آپ کے دونوں نواسے سیدنا حضرت حسن اور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہما کھیلتے ہوئے مسجد کے اندر تشریف لا رہے ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جمعہ کے دن دونوں کو غسل دیا تھا، اچھے کپڑے پہنائے اور مسجد کے اندر روانہ فرمایا. اللہ کے نبی نے دیکھا کہ وہ دونوں معصوم بچے اپنے کمزور پیروں کے ساتھ میں لڑکتے ہوئے آ رہے، تو اللہ کے نبی ممبر سے نیچے اترے. صحابہ کو ہٹاتے ہوئے اللہ کے نبی نے ان دونوں کو اپنے گود میں اٹھایا اور گود میں اٹھا کر ممبر کے اوپر لے کر آئے اور پھر کھڑے ہو کر خطبہ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا، سچ کہا اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ یقیناً اولاد آزمائش کی چیز. اتنا وہ نہیں ہے جو اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے، یہ فساد نہیں کہ آزمائش کی چیز. اسی لیے اس سے اگلی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اس آیت کا تکمیلہ ہی ہے، واللہ عنده اجر عظیم، اور اللہ کے نزدیک ان لوگوں کے لیے بڑا اجر عظیم ہے. اولاد آزمائش کی چیز. انسان اپنی اولاد کے لیے دن رات کی کبودو، دن رات کی باغ دوڑ، ساری کوششیں، سچ کو سچ نہیں، جھوٹ کو جھوٹ نہیں، حرام کمائیاں، رشوت کی کمائیاں، گرمی کی دھوپ، سردی بارش، ہر موسم اپنی اولاد کے لیے انسان برداشت کر لیتا ہے. کسی سے بھی پوچھو، انسان جب تک صاحب اولاد نہ ہو اس وقت اتنا فکر مند نہیں ہوتا جتنا فکر مند وہ باپ بننے کے بعد میں ہوتا ہے، ماں بننے کے بعد میں ہوتی ہے. اس کو فکر لاحق ہو جاتی ہے. یہ تو ایک عام لوگوں کا ہے، ورنہ جو گورنمنٹ سرونٹ ہوتے ہیں، نوکری چاکری والے ہوتے ہیں، ان کا تو یہ ذہن بچوں کی دنیا میں آنے سے پہلے ہی ہوتا ہے. اسی لیے آپ لوگوں نے سنا ہوگا لائف انشورنس، فلانا پالیسی اور یہ پالیسی، اور بٹکو کوئن آ گیا اور فون پہ آپ کو آپ کا انشورنس آ گیا. یہ سارے جو پالیسیاں ہیں جو الگ الگ طریقوں سے انسانوں کے سامنے ایڈورٹائز کے ذریعے سے لائی جاتی ہے، یہ کس لیے؟
یہ ساری چیزیں اولاد کا جو ذہن بنا ہوا ہے کہ ان کو سکسیس کرنا ہے، ان کو کامیاب کرنا ہے اور ان کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے، یہ ساری کوششیں اسی لیے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ ناجائز ہے، مشتبہ ہے، یہ الگ چیز ہے، لیکن عام ذہنوں کے اندر یہ بیٹھا ہوا ہے کہ ہماری اپنی اولاد کامیاب ہو جائے۔ بہت سارے لوگ پلاٹ لے کر چھوڑ دیتے، جائیداد پراپرٹی بنا دیتے، بہت سارے لوگ ایک دکان کی 2 دکانیں کر لیتے ہیں، ایک گھر کے 2 گھر کر لیے۔ وجہ اور ذہن کے اندر نیت اور ارادہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے نہیں تو ہماری اپنی اولاد سے کام آئے اولاد۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیرنٹس کو، والدین کو، ماں باپ کو جو نصیحت کی ہے اپنی اولاد کے متعلق وہ یہ کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بھی والدین نے اور کسی بھی والد نے اور باپ نے اپنی اولاد کو تعلیم سے بڑھ کر کوئی زیور نہیں دیا، تعلیم سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں دیا۔ کیوں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں بلند، آپ کی سوچ بلند، آپ عالمی نبی، قیامت تک کے لیے نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ کی باتیں لازوال، آپ کے فرامین، آپ کے اقوال اور آپ کے فرمودات اور ارشادات یہ رہتی دنیا تک کے انسانوں کو کامیاب بنانے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تعلیم سے بڑھ کر کوئی زیور نہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص صفت ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مجھ کو جوامع الکلم بنا کر بھیجا گیا، جہاں پر اور نبیوں کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فضیلت ملی ہے ان فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مجھ کو جوامع الکلم بنا کر بھیجا گیا، کہ میں مختصر بات کرتا ہوں لیکن اس کے معانی، مطالب اور اس کا مفہوم بہت وسیع ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ کسی والد نے اپنے اولاد کو تعلیم سے بڑھ کر کوئی زیور نہیں دیا، اور آج دیکھو تعلیم کا کتنا کریز ہے، کتنا جنون ہے، دنیاوی تعلیم، دینی تعلیم، دونوں تعلیم۔ مستقل فقہی مسائل کے اندر ایک بحث ہے کہ دنیاوی تعلیم کو تعلیم کہا جائے نہ کہا جائے۔ اقرأ باسم ربک الذی میں کون سی تعلیم ہے؟ لیکن ہمارے پاس میں دینی تعلیم کا رواج اتنا عام نہیں ہے، لیکن میں اور آپ اسلامی کنٹریز کے اندر جاؤ تو وہاں پر یہ تعلیم ہے، وہاں پر اس کے اندر لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، اس کے اندر لوگ ڈاکٹر بن رہے ہیں، اس کے اندر لوگ اسپیشلسٹ بن رہے اور مہارت حاصل کر رہے ہیں۔ اور دینی تعلیم یہ نہیں کہ صرف مسلمانوں کے اندر اور اس کے اوپر عمل کرنے والوں کے اندر یہ عام ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، دور دور کا واسطہ نہیں ہے، لیکن وہ دینی تعلیم کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں، دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تعلیم انسان کو جو انسان بناتی ہے، آج ہمارا اپنا معاشرہ تعلیم سے جو پچھڑا ہوا ہے، چاہے دینی ہو کہ دنیاوی ہو، جب تک ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف نہیں کریں، جب تک ہم اپنے آپ کو قصوروار نہیں ٹھہرائیں گے، اس وقت تک ہم اس زبو حالی سے نکل نہیں سکتے۔ ہمارے اپنے والدین نے، ہمارے اپنے پیرنٹس نے اور ہمارے اپنے بڑوں نے اولاد کو جس سمت کے اوپر ڈالنا چاہیے اس سمت کے اوپر ڈالا نہیں۔ ہمارے پاس میں عام دیکھو نا، خاص طور سے اگر ٹپریا ہمارے پاس میں ٹپریا چلتی ہے، کس کی زیادہ ہے؟ ایک عام بات، ہوٹلیں کس کی زیادہ ہے؟ کھانے کی ہوٹل، اسلامی کھانا، یہ ہمارا اپنا ذہن بنا ہوا جو چلتا آ رہا ہے۔ ابھی تو اللہ کا کرم ہے تھوڑا بہت اس کے اندر تبدیلی آ رہی ہے سوچ کے اندر، لیکن ایک بہت بڑا طبقہ ہے۔ پرسوں کو ہمارے پاس میں ایک دعوت تھی تو میں ایک گھر کے اندر کوئلے لینے کے لیے گیا، دم دینے کے لیے کوئلے لگتے تو میں کوئلے لینے کے لیے گیا، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کی لینگویج تو یہاں کی نہیں لگتی، آپ کہاں کی؟ میں نے کہا آپ یہیں کے ہیں لیکن ہم بنجارا سماج۔ پھر میرے پوچھے بغیر انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا
نوکری سے ہے، میری بہو نوکری پر ہے، میرے بچے نوکری پر ہے، اور ہمارے اپنے پورے گھرانے کے اندر سب کیا ہے؟ نوکری سے، اور ہماری کھیتی کھلا کھلا جگہ پر ہے۔ پھر وہ کہنے لگے ہم غریب لوگ ہیں، کون لوگ ہیں؟ میں نے کہا بھگوان تمہاری جیسی غریبی ہر کسی کو دے۔ جو پچھڑا ہوا سماج کا طبقہ تھا، پہلے لوگ جن سے ڈرا کرتے تھے کہ مجرے کو راستے کے اوپر مت جاؤ، جاتے کو راستے کے اوپر مت جاؤ، کھلا راستے پر مت جاؤ، کاٹے کے اندر مت جاؤ، وہاں پر کیا لگے ہوئے ہیں؟ لوگ لوٹنے والے ہیں، لوگ پتھر بازی کرتے ہیں، لوگ وہاں پر اپنا خون خرابہ کر دیتے ہیں۔ یہ وہ طبقہ ہے جو اٹھا تعلیم کی بنیاد پر اٹھا۔ آج آپ کو ڈر محسوس نہیں ہوگا راستوں سے جاتے ہیں، لیکن مسلم معاشرہ، ہمارا اپنا ایمان والے بھائیوں کا معاشرہ جو کسی زمانے میں بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ، یہ کھلا جگہ پر ہے، وہ وہاں پر ہے، اور یہ یہاں پر ہے، ان کو ہی پڑھنا آتا ہے، ان کے پاس میں لے کر جاؤ۔ آج بھی فارسی کی جو پرانی لکھاوٹ ہے تو اس کو پڑھنے کے لیے، گیزٹ وغیرہ پڑھنے کے لیے لوگوں کے پاس میں جانا پڑتا ہے، اور ہمارے اپنے مسلمان بھائی تعلیم کا جنون تھا، لیکن وہ دھیرے 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 جو ختم ہوتا گیا۔ ہمارا اپنا اسکول کا نظام، وہ سسٹم جو نیچے آیا، ہماری اپنی دینی تعلیم کا نظام جو نیچے آیا، مروجہ تعلیم کر رہی، اولاد کے تعلق سے والدین بے فکر ہو گئے، پیسوں کی ذہنیت بن گئی، دنیا کی رنگ رونق میرے آپ کے دل دماغ میں اتر گئی، تو ہمارے ذہن سے تعلیم یافتہ ہونا ختم ہو گیا، تو ہم نے اپنی اولاد کے تعلق سے بھی تعلیم کی فکر چھوڑ دی، جس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ بچے، والدین بے اولاد ہونے کے نتیجے میں کتنا بڑا فساد ہے، کتنا بڑا فساد ہے۔ کتنے بچے نہیں گئے، جتنے بڑے بڑے لوگ بولتے ہم دوپہر تک گئے ہوئے، مذاق میں یہ جملہ بولتے۔ پہلے دور میں پورے دن کا اسکول ہوا کرتا تھا، صبح سے لے کے شام تک کا، بیچ میں انٹرول ہوا کرتا تھا، دوپہر کی چھٹی ہوتی تھی، تو کتنے لوگوں کو پوچھے آپ کہاں تک پڑھے ہوئے ہیں، تو وہ یہ نہیں بولتے ہم 10ویں پڑھے ہوئے، 12ویں پڑھے، وہ بولتے ہم دوپہر تک پڑھے ہوئے۔ وہ اپنا ایپ ہنر بنا کر پیش کرتے، دیر سے کہتے، فخریہ طور پر کہتے کہ ہم دوپہر تک پڑھے ہوئے۔ بڑا کیا ملا دوپہر تک پڑھنے کے نتیجے میں؟ کیا ملا؟ انٹرول سے بھاگ کر آنے میں کیا حاصل ہوا؟ اچھا، یہ روش ان کی اپنی ذاتی نہیں رہی، یہی روش پھر اولاد کے اوپر آئی۔ ان کا ذہن تعلیم کا نہیں، تو اولاد کا ذہن بھی تعلیم کا نہیں، اولاد کا ذہن بھی تعلیم کا نہیں۔ جبکہ اس وقت میں بنیادی مسئلہ بنا ہوا ہے تعلیم کا۔ آپ کو کھیتی کرنا ہے، اس کے لیے تعلیم ضروری، آپ کو تجارت کرنا ہے، اس کے لیے تعلیم ضروری، آپ کو نوکری کرنا ہے، جاب کرنا ہے، اس کے لیے تعلیم ضروری، آپ کو ایک اچھے ماں باپ بننا ہے، اس کے لیے تعلیم ضروری، اچھا شوہر بننا ہے، اس کے لیے تعلیم ضروری۔ بغیر تعلیمات کے انسان نہیں۔ اور دیکھو نا، قربان جاؤ میرے آپ کے دین کے اوپر، ہمارے اپنے مذہب کے اوپر، دین اسلام کے اوپر، جو قرآن کریم کی پہلی آیت، کتنی آیتیں ہیں، ان میں پہلی آیت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو بطور وحی کے نازل ہو رہی ہے غار حرا میں، وہ کیا ہو رہی ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلا جملہ، پہلا کلمہ اور پہلا ورڈ۔ حضرت جبرائیل آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور اٹھا کر کہنے لگے اقرأ یا محمد۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے پڑھنا نہیں آتا، مجھے پڑھنا نہیں آتا، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، امی کسے کہتے ہیں؟ جو کسی کے سامنے سیکھنے کے لیے بیٹھا نہیں، اسے کہتے ہیں امی، جس نے کسی سے سیکھا نہیں۔ اس میں بھی اللہ کے نبی، اس کے اندر ایک علمی نقطہ ہے، میں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کر دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے، یہ آپ کے بلند مرتبے اور مقام کو بتانے والی چیز ہے۔
کہ آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، پھر بھی آپ نے پوری دنیا کو پڑھنے لکھنے کے اوپر مجبور کیا۔ کسی نے بہت اچھا کہا ہے، لقب امی ہے لیکن علم کا دریا بہا ہے۔ آپ امی ہیں، لقب آپ کو امی ہے، لیکن وہاں سے جو فرمودات جاری ہوئے علم کا دریا بہا۔ کیوں؟ جس وقت میں آپ نبوت کا اعلان کریں تو لوگ یہ نہ کہیں کہ اس کا تو بھلا استاد ہے، اس کا تو بھلا ٹیچر ہے، یہ تو بھلا سے سیکھ کر آتا ہے، اور یہ تو بھلا کی کئی باتیں بتاتا ہے لوگوں کو۔ آپ نے وہ علم پیش کیا جو عربوں نے کبھی نہیں سنا، کبھی نہیں سنا۔ حضرت جبرائیل کیا کہہ رہے؟ اقرأ یا محمد، پڑھو۔ اب مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا، حضرت جبرائیل نے اپنے سینے سے لگا کر زور سے دبایا، پھر کہا پڑھو۔ کہنے لگے نہیں نہیں مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں نے کسی کے سامنے پڑھا ہی نہیں، تو کسی سے سیکھا ہی نہیں۔ پھر تیسری مرتبہ کہا پڑھو، اور پھر پڑھایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ جو آیتیں اتری ہے تعلیم کے تعلق، پہلی آیت ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تلاوت، تسبیح اور یہ دیگر سارے دین کے شعبے اور دین کے سارے احکامات کے بعد میں پہلے قرآن کریم کی جو آیت اتری ہے وہ اقرا، پڑھو۔ آج بھی جو اسکول ہوتے ہیں ہمارے اپنے اردو اسکول اور ہمارے اپنے ایمان والے بھائیوں کی اسکول جس کے اندر ہمارے اپنے بچے پڑھتے ہیں، وہاں پر لوگوں کے اندر سمبول کے اندر یہ آیت لکھ کر لگاتے لوگ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ قرآن کریم کا حکم ہے پڑھو۔ دینی تعلیم بھی اور دنیاوی تعلیم، ہم نے فرق کر دی تعلیم کے درمیان کہ نہیں نہیں یہ تعلیم الگ ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں، اس سے فائدہ ہے، اس سے فائدہ نہیں ہے، اس سے فائدہ ہے، ہم نے فرق کر دی۔ لیکن کوئی تعلیم، کوئی علم ایسا نہیں ہے جس سے نقصان ہو، جس سے نقصان ہو۔ اور پھر میں نے جیسے پچھلے ہفتے سے گزشتہ سے پیوستہ ہفتے میں نے جیسے عرض کیا کہ ہمارا اپنا ذہن بنا ہوا ہے کہ تعلیم سے کہاں ہم کو نوکریاں ملتی ہے، تعلیم سے کہاں ہم کو جاب لگتی ہے اور کہاں ہم کو اس سے پیسہ آئے گا، یہ غلط صحیح ہے۔ تعلیم کا مقصد ہم نے ہمارے اپنے ذہنوں کے اندر پیسہ کمانا بنا لی، جبکہ تعلیم کا مقصد پیسہ ہے ہی نہیں۔ تعلیم کا مقصد تو شعور بیدار کرنا تھا، سمجھدار بننا تھا، ایک اچھا انسان بننا تھا۔ والدین اس کے تعلق سے بے فکر ہو گئے، اپنی اولاد کو ہی ان پڑھ رکھا۔ آگے کے حالات کیسے ہیں، ہمارے اپنے حالات کیسے ہیں، ہمیں اس کی کوئی خبر نہیں۔ ہم بچوں کو ہوٹلوں کے اندر، ہم بچوں کو اپنا بھٹیوں کے اندر، ہم اپنے بچوں کو مستریوں کے ہاتھوں کے نیچے، بچوں کو کھیتی باڑی کے اندر روانہ کر دیں۔ یہ 200 روپے لے کر آئے گا، یہ 300 روپے لے کر آئے گا، یہ 400 روپے لے کر آئے گا۔ اچھی اچھی پرسنالٹی کے بچے ہمارے، گورے چکتے ہیں، خوبصورت ہے اور قبول صورت کے ہیں، ہائیٹیڈ ہے، وہ بچہ کہاں پر جا رہا ہے؟ تو مستری کے ہاتھ کے نیچے جا رہا ہے، جبکہ یہ بچہ ایک اچھا پولیس آفیسر بن سکتا، یہ بچہ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ بن سکتا، یہ بچہ بہترین عالم دین بن سکتا، یہ بچہ بہترین مفتی اور قاری بن سکتا، اور یہ بچہ کہاں پر جا رہا ہے؟ تو ہوٹلوں کے اندر کوٹ ٹسٹنگ دھونے کے لیے جا رہا ہے۔ یہ بچہ کیا کر رہا ہے؟ تو یہ بچہ سگریٹ پی رہا ہے، یہ بچہ ماوا کھا رہا ہے، یہ بچہ بے راہ روی کا شکار ہو گیا۔ اولاد اللہ کے نبی نے کہا تعلیم سے بڑھ کر کوئی زیور نہیں، کوئی تحفہ نہیں، کوئی تحفہ نہیں۔ علم کتنی عجیب چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے صحابہ ہیں، کتنے صحابہ ہیں جنگ بدر میں جو قیدی پکڑ کر لائے گئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس بنیاد پر چھوڑا ہے کہ تم ہمارے اپنے بچوں کو تعلیم دو گے، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ حافظ قرآن کا ایک بڑا ٹولہ، بڑا قافلہ شہید کروایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم اسے بدلہ لیں گے۔ تو یہ علم والے تھے، یہ قرآن کے قاری تھے، یہ قرآن کے قاری تھے۔ حضرت مولانا اسماعیل پٹیل صاحب ابھی افریقہ کے اندر مقیم ہے،
انہوں نے کہا کہ جس وقت میں فلسطین کے اوپر بمباری ہو رہی تھی، وہاں پر چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بچیاں شہید، ان کے والدین شہید ہوئے، ہم ان کو اٹھا کر ہمارے اپنے افریقہ لے کر آئے، افریقہ لے کر آئے۔ ہم ان سے کہنے لگے کہ ہم تمہیں وہاں پر اچھی تربیت دیں گے، اچھی تعلیم دیں گے، تمہاری پڑھائی لکھائی کا انتظام کریں گے، تمہیں کھانے پینے کے لیے دیں گے، ساری چیزیں کریں گے، تم ہمارے ساتھ میں پڑھنے لکھنے کے لیے چلو۔ کہا کہ ہم ان سے یہ جملہ کہتے اور بات ان سے یہ کر رہے تھے، اس سے پہلے ان کے والدین نے ان کی یہ تربیت کی تھی کہ ہم ان کو لے کر جاتے تو وہ مسجد اقصیٰ کی طرف دیکھ کر کہتے کہ ہم یہاں سے چلے جائیں گے تو اس کی حفاظت کون کرے گا، اس کی حفاظت کون کرے گا؟ دیکھو ان کی تربیت کس لیول پر ہوگی، کس انداز سے ہوگی کہ ہم یہاں سے چلے گئے تو اس کی حفاظت کون کرے گا۔ والدین اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، تو ایک شعبہ ہے تعلیم کا، والدین کی ذمہ داری کا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے اپنے بچے کو پیدا کرنے کے بعد اس کا اچھا نام رکھا، اس کی اچھی تعلیم تربیت کا انتظام کیا، اس کا نکاح کر کے دے دیا، تو اب والد کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس سے وہ یہ کہے کہ میں نے تیرا اچھا نام رکھا، تیری تعلیم تربیت کی، تمہارا اپنا نکاح کروایا ہے، میں نے تمہیں آداب طور طریقے سکھلائے ہیں، اب میں اللہ کے دربار میں جواب دے رہی ہوں، اب میں جواب دے رہی ہوں۔ تو ہم تعلیم کے عنوان پر بات کر رہے ہیں کہ والدین کی بہت بڑی ذمہ داری تعلیم کی۔ نہ ہمارا اپنا مکتبوں سے واسطہ، نہ مدرسوں سے واسطہ، نہ اسکولوں سے واسطہ، نہ یونیورسٹیوں نہ کالجز سے واسطہ۔ اور ایک بڑا طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم کیا پڑھائیں گے، ہم کچھ نہیں آتا، وہ کہاں پڑھ رہے کیا پڑھ رہے ہم کو کیا معلوم، جو پیسے ڈال کے کیا فائدہ، بھیجو بولے وہ اسکول ہے، بھیجو وہ اسکول، وہاں پر سب بیٹھے گا، اسکول کے نام نہیں لکھا، وہاں پر سب فری میں۔ نہ اس کو قرآن کی فکر ہے، نہ اس کو اپنے جس کی دنیاوی تعلیم کی فکر ہے، یہ بڑا ہو کر کچھ پڑھ نکلے بولے، یہ سلیقے کا انسان بن جائے، یہ فسادی نہ بنے، یہ جھگڑالو نہ بنے، یہ اچھا شوہر بنے، اچھا بھائی بنے، اچھا بیٹا بنے، کوئی فکر نہیں۔ والدین اپنے اولاد کے تعلق سے بے فکر، جو ہے وہ اپنا کھانے میں نمک کے برابر ہے ذائقے کے طور پر، لیکن بڑا طبقہ ہے ہم بے فکر ہے اپنے اولاد کے تعلق، انہیں نہ قرآن کریم کی تعلیم سے سروکار ہے، انہیں نہ دینی تعلیم سے سروکار ہے۔ جب آپ کا انتقال ہو رہا ہے نزا کی کیفیت میں اور دواخانے کے کھاٹ کے اوپر پڑا ہوئے لوگ آ رہے ہیں، کوئی بسکٹ لے کر آ رہا ہے، کوئی ناریل کا پانی لے کر آ رہا ہے، کوئی فروٹ لے کر آ رہا ہے، کوئی سیب لے کر آ رہا ہے، کوئی جوس لے کر آ رہا ہے، اور وہ اپنی اولاد کو اپنی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا ہے، بیٹے اس وقت میں مجھے سیب کی، بسکٹ کی، اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ تو بیٹا اپنے باپ سے آنکھوں میں کہتا ہے کہ ابا جان میں کیسے تمہیں سناؤ، تم نے مجھے سکھایا ہی نہیں، تم نے مجھے سنایا ہی نہیں، سکھایا ہی نہیں۔ مجھے بہت اچھا یاد ہے جس وقت میں تمہارے اپنا نکاح ہوا تھا اور ایک دن تم جب گھر کے اندر آئے تو والدہ بہت خوش تھی، میری ماں بہت خوش تھی، اور انہوں نے کہا کہ تمہارے لیے خوشخبری ہے، کیا ہے؟ تو میں تمہیں بعد میں بتاتی ہوں، اکیلے میں بتاؤں۔ رات کا سناٹا ہوا، جب آپ والدہ کے پاس میں گئے تو پوچھا کیا خوشخبری ہے؟ تو میری والدہ نے کہا تھا کہ ہمارے گھر کے اندر خوشخبری آنے والی ہے۔ کیا آنے والی؟ خوشخبری آنے والی۔ ابا جان میں پیٹ میں تھا تو آپ نے اپنی بیوی سے کہا تھا، میری ماں سے کہا تھا کہ ہم اپنے آنے والے مہمان کو ڈاکٹر بنائیں گے۔ تو والدہ نے کہا نہیں وکیل بنائیں گے، کسی نے کہا انجینئر بنائیں گے، کسی نے کہا پروفیسر بنائیں گے۔ سب میں سن رہا تھا پیٹ کے اندر، اپنی ماں کے پیٹ کے اندر اپنے کانوں کے ذریعے سے، لیکن غلطی سے میں آپ کے زبان سے یہ نہیں نکلا تھا کہ ہم اس کو سب سے پہلے اچھا قرآن پڑھنے والا بنائیں۔ میں کہاں سے سنا ہوں آپ کو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نا بچہ تو پیٹ میں بھی سنتا ہے، اس لیے وہاں پر کوئی عورت اگر پریگننٹ ہوتی ہے اور امید سے ہوتی ہے اسرائیل کے اندر، تو میاں بیوی دونوں آپس میں بیٹھ کر زور زور سے میچ، دو کتنے ہوتے ہیں
بتائے لیکن زور سے بولتے وہ 4 ہوتے. کیوں؟ اس کے اثرات کس پر پڑے؟ بچے پر پڑے. اس کے اثرات بچے پر پڑے. اسی لیے 19 جو عورتیں ان سے کہا گیا کہ اچھے خیالات لاؤ، اچھی سوچ لاؤ، پاکیزہ خیالات لاؤ، اچھی چیزوں کو دیکھو، اچھی چیزیں بولو، اچھی غذائیں کھاؤ. کیوں؟ تو آپ کے پیٹ کے اندر جو اولاد پروان چڑھ رہی ہے اس کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہو. لیکن ہم اپنی ذمہ داریوں سے بے فکر ہو گئے. اولاد کثرت سے ہو رہی ہے، اتنی کثرت سے ہو رہی ہے کہ سرکار وچار کر رہی ہے کہ اب ہمارے دو کا قانون بنایا جائے. جن سنکھیا کا قانون چین کے اندر تھا، 30 سال تک وہ ختم ہو گیا، ایگریمنٹ ہوتا. لیکن اب ہمارے پاس میں کچھ اولاد کثرت سے ہے. لیکن میں اور آپ ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کے اخلاق، ان کی پرورش، اس کے تعلق سے بے فکر ہے. اولاد سے کیسے بات کرنا ہے باضابطہ لوگ پیسے دے کر سکھاتے ہیں اور لوگ پیسے دے کر سیکھتے ہیں. ان سے غصہ کیسے کیا جائے، ان کو کیسے ٹریٹ کیا جائے، ان کو کھانے کے لیے کیا دیا جائے. ہمارا تو اپنا ہے، ماں اپنا گھومتے گھومتے کھیلتے کھیلتے بچے کے ساتھ میں کھانا بھی کھا رہی، کھلا رہی. پورے گھر میں کھانا کھاتا ہوں، چکرا مار مار کے، چکر مار مار کے. ارے کھا بیٹے، ارے اتنا لقمہ کا، ارے اتنا لقمہ کا. اپنے کو پانی دیکھنے کو جانے کا، اپنے کو باہر جانے کا، اپنے گھومنے کو جانے کا، اپنے دکان سے جانے کا، اتنا کھا. وہ لقمہ ڈالنے کے چکر وہ بچہ بھاگتے رہتا ہے. ہمارا اپنا نظام یہ ہوا. ٹھیک ہے، روٹی سالن نہیں کھاتا مت کھاؤ، چاول نہیں کھاتا مت کھاؤ. وہ بولتا نہیں مجھ کو بریڈ ہونا، وہ بولتا مجھ کو میگی ہونا، مجھ کو پنگ پونگ ہونا، مجھ کو چپس ہونا، مجھ کو کرکرے ہونا. تو کرکرے بچے پیدا ہو گئے. پورے بچے کیسے ہو گئے؟ کرکرے ہو گئے، مرکل کے جیسے سب. ان کا دماغ چل گیا اندر سے. ہم کو پتہ نہیں ہم کیا کھلائیں. یہ جنک فوڈ سے ہم پراپر ان کو غذا بھی نہیں دے جس سے ان کے اندر طاقت ہو، توانائی ہو، خون بنے، ان کا ذہن بنے. جبکہ والدین کو کہا کہ اپنے اولاد کو رات میں بادام بھگو اور اس بھیگے ہوئے بادام کو صبح میں گھس کر اپنے بچوں کو چٹایا کرے، شہد چٹایا کرے، انہیں اچھی غذائیں کھلایا کرے. لیکن نہیں، بچے نے رویا کہ اپنے ابا کی جیب میں سے 5 روپے نکال کے دے رہی تھی والدہ، جا بیٹے دکان پہ اپنا کھانے کو لے کر آ. ہمارا مزاج بن گیا. تعلیم تربیت کا نظام ہی ختم ہو گیا ہمارے اپنے گھروں سے. اس لیے بھائیوں اپنے گھروں کے اندر ایک نظام بناؤ. نظام. ابا ہے تو ابا اپنی ذمہ داری، ماں ہے تو ماں اپنی ذمہ داری. بچوں کی ضروریات، بچوں کی خواہشات، بچوں کی چاہتے، بچوں کا مزاج، اس کو پرکھو تھوڑا سا. ان کا دوستانہ کس سے ہے، ان کے تعلقات کس سے ہیں، ان کو شوق کس چیز میں ہے، دلچسپی کس چیز میں ہے. اسکول جا رہا ہے نہیں جا رہا ہے، مکتب جا رہا ہے نہیں جا رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، کیا لکھ رہا ہے، کس سے باتیں کر رہا ہے، ان کا دوستانہ کیا ہے، ان کے تعلقات کس سے. یہ ساری نگرانی والدین کی ذمہ داری ہے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ایک کھجور اٹھا کر اپنے منہ کے اندر ڈالی. کھجور اٹھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوکنے کے لیے کہا، تھوکو اس کو، تھوکو 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 اس کو، اور انگلی ڈال کر اس کو باہر نکالا. انگلی ڈال کر اس کو باہر نکالا. چھوٹے سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور باہر نکال کر پھینک کر دینے کے بعد کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم آل بیت کے لیے، ہم آل رسول کے لیے صدقے کی چیزیں حرام ہے. ہم صدقہ نہیں کھاتے، پاکیزہ چیزیں کھاتے ہو، ہم اچھی چیزیں کھاتے، ہم راستے کی چیزوں کو اٹھا کر نہیں کھاتے. سبق دیا مجھ کو آپ، ہم کو اسباق دیے ہیں. بازاروں میں کھانا ہلکے پن کی نشانی ہے، بتایا مجھ کو آپ. ہمارا نظام ہی ختم ہو گیا سارا. میں تو اکثر بولتا ہوں، مہمان آنے کے بعد میں ہم بولتے بیٹے سلام کرو نا. اکثر بولتا ہوں. چھوٹے بچوں کو ہم لاڈ سے کاجل پاؤڈر لگا کے سب کے سامنے لے کر آتے اور بولتے بیٹے انکل کو سلام کرو نا. کہاں سے سلام کرتا ہوں؟ اتنی جلدی علاج ہوتا بچے کا؟ میں تو بطور تربیت سے اور بطور اصلاح کی نیت سے
फौरन मैं वहां पर वालिदैन को टोकता हूँ, कहता हूँ पहले बच्चे को आपने सिखाए सलाम करना, बोलते नहीं। मैंने कहा अब ये नहीं करेगा, इसको आप जबरदस्ती मत करो। आप पहले सिखाते कि बेटे सलाम करो, बड़ों को सलाम करना है, सलाम के ऊपर नहीं किया है, इस तरीके से सलाम किया जाता है, पूरा सलाम इस तरीके से है, तो वो बच्चा बगैर आपके कहे आने वाले मेहमानों को, बड़े लोगों को, छोटे लोगों को सलाम करता। लेकिन वो सलाम नहीं करता। वहां पर वालिदैन, पेरेंट्स, सरपरस्त हजरात शर्मिंदा होते, जबरदस्ती उसका हाथ उठा के सिर के ऊपर रख जाते, हाथ दे भी दूसरे के हाथ में, मुसाफा करो, मेरे ऊपर सलाम कर रहा हूं। ये मेरी आपकी कमियां है, मेरे आपके घरों की ये खामियां है, मुझको आपको दूर करना पड़ेगी। बच्चा बड़ा हो गया, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया 7 साल का हो गया, इसको नमाज का हुक्म करो आप, नमाज के ताल्लुक। लेकिन नमाज का तो ऐसा मसला हो गया, हमने गुनाह जितने हैं जो आम है, जिना, शराब, सूद, प्याज, रिश्वत, धोखा, ये दंगा, फसाद, कत्ल, गारतगिरी, इन सारी चीजों को मैंने और आपने गुनाह समझा, लेकिन नमाज को छोड़ने को मैंने और आपने गुनाह ही नहीं समझा। जबकि हकीकत ये है, रब्बे जुल जलाल की कसम, नमाज को छोड़ना जिना से बड़ा गुनाह है, शराब से बड़ा गुनाह है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया था, ये 7 साल का हो जाए इसको नमाज का हुक्म करो, इसको नमाज का आदी बनाओ। ये जिना से बड़ा गुनाह जो है उसके अंदर मुब्तला न रहे, शराब से बड़ा जो गुनाह है उसके अंदर मुब्तला न रहे, ब्याज से बड़ा जो गुनाह है उसके अंदर ये मुब्तला न रहे। लेकिन नमाज को छोड़ने को हमने गुनाह ही नहीं समझी। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया था, ये 7 साल का हो जाए नमाज का हुक्म करो, 10 साल का हो जाए इसको नमाज न पढ़ने के ऊपर हल्की मार मारो, 10 साल का हो जाए बहन भाइयों के बिस्तर अलग करो, बहन को अलग सुनाओ, भाई को अलग सुनाओ, बिस्तर अलग होनी चाहिए। लेकिन अल्लाह माफ करे, हमने हमारी ये सारे अखलाक, सारी तरबियत की चीजें वो अगयार के हवाले करके रख दी। तो आप लोगों ने देखे होंगे, अब घर जो प्लान हो रहा है, किचन है, हॉल है, बेडरूम है, और छोटा सा रूम जिसके अंदर अच्छी अच्छी तस्वीरें लगी हुई, बच्चों का रूम है। किसका रूम है? बच्चों का रूम है। और हमारे पास में हमारे अपने हालात ही ऐसे बनाए ना, हमने अपने हालात ऐसे बनाए, इसके अंदर हमारी अपनी जात का कसूर है और हम कसूरवार ठहराते हुकूमतों को। हमने अपने आप को तालीम से इतना पीछे कर दिए, इतना पीछे कर दिए कि आज मैं और आप बस मुर्दगी का शिकार है, लेकिन मुझको आपको इसका एहसास नहीं होता। जिसने कहा है इस घर को आग लग गई, घर के चिराग। हमारी अपनी कमियां हैं, हमने कभी सोचा नहीं बच्चों की तालीम तरबियत कैसे करना है, इस बच्चों को कैसे अच्छे तरीके से परवान चढ़ाना है। इसलिए भाइयों, अल्लाह के लिए अपने बच्चों की तालीम तरबियत ये जैसे ही शऊर वाला हो जाए, थोड़ा सा समझदार हो जाए, इसकी तालीम तरबियत की हमें फिक्र होनी चाहिए। अच्छी तालीम हासिल करे, अच्छी पढ़ाई लिखाई हो, अच्छा इसका इंतजाम हो, और जितना मुझको आपको मुमकिन हो सके, अल्लाह ने मुझको आपको जितनी इस्तेताअत दी, जितनी मेरी आपकी बशाशत है उतना, ये नहीं कि मैं और आप इसके लिए कर्जा बाजारी करें। इसके लिए मैं आप, वो किसी ने बहुत अच्छा जुमला कहा है, लतीफा किसी ने कहा है कि वो एक साहब रोते हुए आए, मुल्क साहब वो हमारे ससुराल वाले मान रहे नहीं, बोले वो बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजो। बोलते अच्छे स्कूल से मुराद हमारे जहन के अंदर ये महंगा स्कूल, एक आम जहन बन गया। अच्छा स्कूल वो है जो महंगा है, और जो जितना सस्ता वो उतना क्वालिटी के एतबार से कम। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो बोलने लगे, दामाद बोल रहा हूँ, ससुराल वाले बोल रहे कि महंगे स्कूल में पढ़ाओ, और मेरी इतनी इस्तेताअत नहीं है, मेरी इतनी इस्तेताअत नहीं है। मैंने उनसे कहा कि मैं अपने एतबार से, मैं बाप हूँ उसका, मैं खुद फिक्रमंद हूँ अपने औलाद के ताल्लुक से, मैं उसकी अच्छी पढ़ाई लिखाई का इंतजाम करूंगा, आप फिक्रमंद मत हो। लेकिन हमारे अपने सास ससुर मानने के लिए तैयारी नहीं है। तो मौलाना ने कहा उससे कि आप कहो कि ये मेरी औलाद है। बोले मुल्ला साहब, मैंने बोला ना मेरी औलाद है वो, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं। वो कह रहे बच्चा हमारा भी तो, हमारी बेटी का बच्चा है। तो फिर मेरे पास में कुछ जवाब नहीं। बोले मैं उठकर आया, बोलने वाले ने ये कहा कि अरे ये तो बात थी जब वो ये कह रहे थे कि बच्चा हमारा भी तो है, आप कह देते ठीक है फिर अच्छे स्कूल का इंतजाम किया जाए,
آپ آدھا خرچہ دیں میں آدھا خرچہ دوں گا, یہیں سے تو بات بن جاتی ہے. مہنگا اسکول ہمارے ذہنوں کے اندر ہی, اچھا مکتب اچھا مدرسہ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بیٹھا ہوا ہے. آئیو ہم اپنے بچوں کی تعلیم اس کے تعلق سے فکریں کریں, مشورے کریں, اس کے تعلق سے میں آپ لوگوں سے رہبری حاصل کریں. ہمارے اپنے سماج کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہمارے اپنے معاشرے کے جو اچھے لوگ ہیں, سنجیدہ لوگ ہیں, ان سے ملاقاتیں کریں, ان سے کہیں میرا بچہ اب اس قابل ہو گیا کہ وہ اسکول جائے, وہ مکتب جائے, وہ مدرسہ جائے. آپ کے ذہن کے اندر کوئی اچھا مدرسہ ہو, اچھا مکتب ہو, اچھا اسکول ہو, اپنے لیے رہبری کریں. آپ 2-5 لوگوں سے مشورہ کر کے اپنے بچوں کے اچھے اسکولوں کے اندر, اللہ کا کرم ہے ہمارے پاس میں اپنا انگلش اسکول ملت ہے, بدر ہے, ہمارے پاس میں اپنا عیدگاہ کا اسکول ہے, ہمارا اپنا زیڈ بھی ہے. ان کے حالات مجھے پتہ نہیں لیکن اسکولوں کے نام مجھے یاد ہے. کریز اتنا بڑھ گیا کہ ہم اس کو بچوں کو وہاں پر بھیڑ روانہ کریں. ہمارے بچے اپ ڈاؤن کہاں پر کر رہے ہیں, بھیڑ کے اندر. اور یہ 8 سال کا بچہ, میرے پاس میں ایک بچہ پڑھنے کے لیے تھا. میں نے اس سے پوچھا آپ کا سالانہ خرچ کتنا ہے, اسکول کی فیس کتنی ہے؟ تو کہنے لگا 61,000 روپئے. کتنے؟ 61. اور بچے کی عمر اس وقت میں, جس وقت میں نے اس سے پوچھا تھا, 8 سے 9 سال کے درمیان کی عمر, اور وہ بھیڑ روزانہ اپ ڈاؤن کر رہا ہے. اس لیے بھائیو ہمارے اپنے گھروں کے اندر تعلیم تربیت کے نظام بطور والدین ہونے. باقی یہ دینی اعتبار, یہ دین ہے, دین ہمارا اپنا, اس کو میں اور آپ الگ سے کوئی باتیں نہ سمجھیں. یہ دین ہے ہمارا, دین کا حصہ ہے ہمارا. ہم اپنے آپ کو اوپر اٹھائیں گے تو پھر آگے کی چیزیں ہماری ہیں. ورنہ یہی حالت میری آپ کی رہی تو محمود کمیٹی, مشرا کمیٹی, سکسر کمیٹی, یہ ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے ہماری اپنی حکومتوں کے حوالے اپنی ہماری رپورٹیں پیش کر دی. انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے حالات اس وقت میں دلتوں سے بھی بدتر ہے, SC/ST لوگوں سے بھی بدتر ہے. کیا وجہ, کیا دیکھا انہوں نے؟ غربت کو دیکھا, ہمارے اپنی گالی گلوچ کو دیکھا, ہمارے اپنے آپ سے جھگڑوں کو دیکھا. کس کو دیکھا؟ انہوں نے دیکھا کہ مسلمان تعلیم میں بہت پیچھے آیا, اس کے پاس تعلیم نہیں. اس لیے بھائیوں اپنے بچوں کو اچھا قرآن بھی پڑھاؤ, اچھی دنیاوی تعلیم بھی حاصل کراؤ. اللہ کا احکامات, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے, اور ایک اچھے انسان بننے کے لیے ہمارا اپنا معاشرہ, ہمارے اپنی سوسائٹی کے اندر جو تعلیم دی جا رہی, اس تعلیم کے اعتبار سے ہمارا اپنا بچی کا معیار بلند ہو. اس اعتبار سے فکر کریں گے انشاءاللہ. اللہ مجھ کو آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.